اچھا، تو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا نیٹورکنگ کے ٹاپک کو، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ نیٹورک کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ان کی اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے، کمپیوٹر کلائنٹ کیا ہوتا ہے، سرور کیا ہوتا ہے، فرم ویئر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں نیٹورک کی نیڈ کیوں پڑی، ٹھیک ہے، اپنے کمیونیکیشن کو ہم انہانس کس طرح سے کیا اور اب بھی کر رہے ہیں، شیئر ریسورسز کیا ہوتے ہیں، اور فیسیلیٹیٹ سینٹرلائز سسٹم کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے سافٹ ویئر کو ڈسکس کیا، ان کی کلاسیفیکیشن کو، نیٹورک کی ٹو ٹائپس کی، ایک نیٹورک جیوگرافی اور نیٹورک بائی کمپوننٹ رو، لاسٹ ٹائم لین مین اور مین کی ٹائپس پہ اس کو اینڈ کیا تھا۔ آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کلاسیفیکیشن آف نیٹورک، لین مین کیا ہوتے ہیں، ان کو کس لیے یوز ہوتے ہیں، ان کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، ان کی ڈائگرام وغیرہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ پیئر ٹو پیئر ماڈل کیا ہوتا ہے، سرور بیس ماڈل کیا ہوتا ہے، کلائنٹ بیس ماڈل کیا ہوتا ہے، نیٹورک پروٹوکول کے انٹروڈکشن لیں گے اور اوور آل کی سیکورٹی پروٹوکولز کا اوور ویو بھی ہم کریں گے۔ کلاسیفیکیشن بائی نیٹورک جیوگرافی، نیٹورکس آر frequently classified according to the geographical boundaries spanned by the network itself۔ نیٹورک جو ہے نا وہ فریکوینٹلی جو ہے کلاسیفائڈ ہوئے ہیں آگے جیوگرافیکل باؤنڈریز کے حوالے سے۔ نیٹورک خود ٹھیک ہے، اس میں ہم نے کہا کہ بیسک ٹائپ جو ہیں وہ لین مین اور وین ہے، جس میں لین اور جو وین ہے وہ اس کو ہم فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں۔ تو اس کے کنسیپٹ کو آپ سمجھیں گے کہ ہم نے کیوں اس کو جیوگرافیکل باؤنڈریز میں کنورٹ کیا۔ اب بیسیکلی نیٹورک جو ہے وہ اوور آل مثال کے طور پر پوری دنیا میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو کلاسیفائڈ اس لیے کیا کہ مثال کے طور پر میرے پاس جو ایک پی سی میں یا ایک ہوم یعنی گھر کے اندر جو نیٹورک چاہیے وہ لمیٹیڈ اماؤنٹ آف، ایک آفس میں جو چاہیے وہ ہمیں اس سے تھوڑا سا زیادہ چاہیے، ایک آرگنائزیشن یعنی پورا ایک سسٹم میں جو چاہیے اس میں اور زیادہ چاہیے، اسی طرح بڑے سسٹمز ہیں ان میں اور زیادہ چاہیے، ٹھیک ہے، پوری بلڈنگز میں جو کنیکٹڈ نیٹورک ہے وہ اور زیادہ چاہیے۔ بیسیکلی ان کی جو کیٹیگریز ہیں کہ ان کو نیٹورک یا انٹرنیٹ جو ہے اس ریشو سے چاہیے، اس لیے ہم نے ان کو ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا تاکہ ہم ان کو کیٹیگرائز کر سکیں ایزیلی کہ ہم ان کو کس طرح ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بیسیکلی اس کا جو پرپز تھا وہ یہی تھا کہ ہم جیوگرافیکلی ان کو ایک باؤنڈریز سیٹ کر سکیں کہ بیسیکلی ایک نیٹورک جو ہے وہ ایک گھر کے اندر ایک راؤٹر سے کام ہو جائے گا، دو راؤٹر سے کام ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک جو آفس ہے اس کے اندر ہم مثال کے طور پر 5-7 ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے ڈیوائسز ہیں وہ انٹرنیٹ یا نیٹورک سے کنیکٹڈ، ٹھیک ہے نا۔ بیسیکلی جو اس کا پرپز اور اس کا جو یوز ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے یوزج کے اوپر کہ ہم کتنا یوزج ہے اتنا جو ہے ہمیں اس کے ریکوائرمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ جو آپ ڈسکس کرتے ہیں اس میں سے ایک جو ہے وہ لوکل ایریا نیٹورک ہے۔ لوکل ایریا نیٹورک بیسیکلی کیا ہے، لین کور ریلیٹیولی اب بیسیکلی میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک کلاس روم کے لیے، ایک اسکول کے لیے یا ایک سنگل بلڈنگ جیسے ہمارا ہوم ہو گیا، ہاؤس ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہمیں ایک نیٹورک چاہیے وہ اسمال ایریا کے لیے چاہیے جس کو ہم نے کس پارٹ میں ڈیوائڈ کر دیا، لین۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ لین جو ان ایکسپینسو ٹو انسٹال، ایکسپینس اس کے نہیں ہوتے انسٹال کرنے کے لیے، یعنی عموماً جو آپ اپنے نیٹورک کے جو چارجز دے رہے ہوتے ہیں وہ کتنے میں 1000 2000 ایک دفعہ دیتے ہیں ڈیوائس کے لیے، اور اس کے بعد اس کا کنیکشن ہے وہ اس کے اکارڈنگ ہوتا ہے۔ پرووائڈ ہائر اسپیڈ، اور ہمیں یہ ہائر اسپیڈ مل رہی ہوتی ہے جس سے ہم آپ اور میں آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو گھروں کے اندر، آفیسز کے اندر، سنگل بلڈنگز کے اندر، اسمال ایریاز کے اندر جو نیٹورک یوز ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، لین کے۔ ڈائگرام سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھئی یہ کتنے لمیٹڈ یوز کے لیے ہوتا ہے۔ مثال ایک کمپیوٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ دوسرے کمپیوٹر سے ہم مثلا ان کو کنیکٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ ایک ڈیوائس ہے، وہ پرنٹر کو ہم نے اگر نیٹورک کے تھرو چلانا ہے تو وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر یہ میرا جو اس کی رینج ہے وہ 2 3 4 5 پی سیز یا اسی طرح 5-7 موبائلز تک ہوتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری اسپیڈ ہم کتنی اس کے اوپر وہ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ جو نیٹورک یوز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، لوکل ایریا نیٹورک ہوتا ہے، جو ایک راؤٹر سے آپ کے پورے جو یعنی آفس اور ہاؤس کے اندر ہے وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں۔ میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک جس کو ہم مین پہلی بات ایک ہاؤس ہوم یا اسکول کے اندر ہے، اس سے ہم تھوڑا سا براڈر لیول پہ چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے
جاتا ہے, ایک سٹی آ جاتا ہے یا شہر آ جاتا ہے, تو اس کو ہم نے کس نیٹورک میں ڈیوائڈ کیا ہوا, میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک. مین اسپینس دی ڈسٹینس آف اے ٹیپیکل میٹروپولیٹن سٹی. ٹھیک ہے, اس کا جو اسپین ہوتا ہے, اس کا جو ڈسٹینس ہوتا ہے, اس کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے وہ ایک سٹی سے میں وہ ہوتا ہے پھیلا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے آپ کو اس کی کیا نام ہے ڈسٹینس کا اندازہ ہوگا. سیکنڈ جو اس والی کا دی کاسٹ آف انسٹالیشن اینڈ آپریشن, ظاہر بات ہے وہ ہاؤس, ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے سٹی سے ہی آپ اپنے گھروں میں لگا رہے ہوتے ہیں. تو گھروں میں جب وہ ڈفرینٹ گھروں میں ڈیوائڈ ہوتا ہے تو اس کی کاسٹ کیا ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے نسبتاً ایک پورے سٹی کے اندر ہم نے ایک ایریا نیٹورک کو انسٹال کرنا اور اس کو اپڈیٹ کرنا, جو اس کی کاسٹ آئے گی ہائی آئے گی. کیونکہ اس کا جو ہماری ڈیوائسز ہیں, ہماری وائرز ہیں, کیونکہ اس کے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں. مین یوز ہائی اسپیڈ کنیکشن, وہی بات ہے ہائی اسپیڈ کنیکشن یوز کرے گا تب جا کے وہ آپ کے ہاؤسز اور ہوم کو ہائی اسپیڈ دے گا. فائبر آپٹک بھی اچیو ہے, جیسے ہم فائبر آپٹک نیٹ ورک یوز کرتے ہیں وائرلیس, جیسے آپ وائرلیس یعنی نیٹ ورک کا استعمال کر کے کمیونیکیٹ کریں تو ان کے اندر جو اسپیڈ ہوتی ہے وہ ہائر ہوتی ہے, کیونکہ ان کے کنیکشن جو ہے وہ اسپیڈ ہائر ہوتی ہے, جس وجہ سے ان کے جو انٹرنیٹ کی اسپیڈ ہے وہ ہائر ہوتی ہے. تو بیسیکلی یہ کیا نام ہے ایک سٹی کا نیٹ ورک ہے جس میں کیا نام ہے اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے مین کے اندر, اور جو اس کی کاسٹ اور انسٹالیشن ہے وہ ہائر ہوتی ہے. کیوں اب اس کا دیکھیں گے, اس کے کیا ڈائیگرام سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو نیٹ ورک ہے یہ ایک ایریا ٹو سٹی ٹو سٹی ہے. تو یہ بتایا گیا کہ ایک سٹی سے دوسری سٹی میں کنیکٹ ہو رہا ہے, دوسری سٹی سے جیسے ملتان ہے, لاہور ہے, اسی طرح ہم کے پاس کراچی, اس طرح کی سٹیز کے اس کو جو ہم نے جغرافیائی کلاسیفائی کیا ہوا وہ کس نے کیا ہوا میٹروپولیٹن نیٹ ورک کے اندر. جو ہمارے پاس ٹائپ ہے وہ کیا ہے وائڈ ایریا نیٹ ورک. رینج جو ہے وہ لارجر ایریا دین اے سنگل سٹی. اب ہم سٹی کی بات کر رہے تھے, پھر ہم بات کرتے ہیں اس سے لارجر ایریا پہ ہم ایک صوبے پہ چلے جاتے ہیں. اگر ہم ایریا اگر ہم اس کو اپنے کنسپٹ میں ذہن میں رکھیں تو ایک ہاؤس ہوم اسمال ایریا اس سے کنیکٹ ایک سٹی کے اندر, سٹی سے پھر ہم چلے جاتے ہیں ایک صوبے کے اندر. تو صوبے کا جو ایریا ہوتا ہے مثال پنجاب ہے پورے, اس کے اندر بہت سارے سٹیز آتے ہیں, تو وہ ایک لارج ایریا نیٹ ورک یوز ہوتا ہے. دیز یوزز لانگ ڈسٹینس, ظاہر بات ہے جب ایک لارج پورا پنجاب ہے, ٹھیک ہے, پورے پنجاب میں ڈسٹینس کیا نام ہے زیادہ یوز ہوگا ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک فار کنیکشن. اس کے لیے ہم مثال ٹیلی کمیونیکیشن وہ جو آپ جس کو ہم پکڑے کہتے ہیں نیٹ ورک کے, وہ ہم یوز کرتے ہیں, وائرز یوز کرتے ہیں بہت زیادہ. تو ان کے لیے دیر بائی انکریزنگ دی کاسٹ, ان کی جو کاسٹ ہے وہ بہت ظاہر بات ہے انکریز ہو جائے گی. انٹرنیٹ از اے گڈ ایگزامپل آف این انٹرنیٹ ظاہر بات ہے جو ہمارے پاس ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کے اندر یوز ہوتا ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں وہ اس کی ایگزامپل میں کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, نیٹ ورک کی مثال کیا ہے, یہ پورا جس کو ہم نے پورے اس کے ساتھ ڈفرینٹ کمپیوٹرز اور علیحدہ جوائن ہے, تو یہ ایز اے جیوگرافیکلی اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا. اب ہم اس کا دیکھتے ہیں کلاسیفیکیشن بائی کمپوننٹ رول, ہم اس کو اس طرح کیسے آئیڈینٹیفائی. نیٹ ورک کین آلسو بی کلاسیفائڈ اکارڈنگ ٹو دی رولز دیٹ دی نیٹ ورک کمپیوٹر پلے ان دی نیٹ ورک آپریشن. نیٹ ورک کو ہم نے آگے کلاسیفائی کیا ہوا ہے ان کے رول کے اکارڈنگ, اور ان کا جو نیٹ ورک بنایا گیا ہے وہ کمپیوٹرز کا وہ ان کے نیٹ ورک آپریشنز کے اندر ہے. اب اس کے جو ہے کلاسیفیکیشن وہ کس طرح سے ہے, پیئر ٹو پیئر, سرور بیسڈ, کلائنٹ بیسڈ, یہ ٹائپس ہیں رولز کی جن کو ہم نے کلاسیفائی کیا ہوا ہے. اب ہم تھوڑا سا نا اس سے پہلے یہ میں نے ایک ڈیٹیل ایڈ کی تھی لین مین اور مین کی, اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آپ کو مزید اس کے کنسپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے. اچھا, جو لین ہے وہ کیا ہے, کنیکٹ کرتے ہیں ڈیوائسز کو اسمال لمیٹڈ ایریا میں, جیسے ہم پر جیسے کہ ایک سنگل بلڈنگ ہو گئی, ہوم ہو گیا, ہاؤس ہو گیا. ٹھیک ہے, اٹ از ٹپیکلی اونڈ اینڈ مینیجڈ بائی سنگل آرگنائزیشن یا انڈیویجول. ٹھیک ہے, بالکل صحیح مثال ہے کہ انڈیویجول مثال آئے گا آپ کے پاس وہ لگا کے جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو بات کو آپ مثال دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کیا نام ہے اس کو ایک آپ کی سنگل آرگنائزیشن یا انڈیویجول کی طرف سے مینیج ہو رہا ہوتا ہے. لین آر کریکٹرائزڈ بائی ہائی اسپیڈ کنیکشن اینڈ لو لیٹنسی. ٹھیک ہے, اس کا لیٹنسی لو ہوتا ہے لیکن اسپیڈ جو کنیکشن ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. کی کریکٹرسٹک کیا ہوتی ہے, ہائی اسپیڈ, لو لیٹنسی اینڈ اسمال جیوگرافیکل ایریا میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں, پرنٹرز ہیں, فون ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کو پتا ہے سنگل آفس بلڈنگ کنیکٹڈ ٹو ایچ ٹو انٹرنیٹ کیبل یا وائی فائی. ٹھیک ہو گیا, یہ بیسٹ ایگزامپل ہے آپ کے لین کی لوکل ایریا نیٹ ورک کی.
میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک مین کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک نیٹورک ہوتا ہے جو کہ کور کرتا ہے لارج جیوگرافک ایریا جس کو ہم آگے اس کا جو ایریا کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ لارج کیمپس کے اندر ہوتی ہے یا پورے سٹی کے اندر. اٹ از یوزلی اونڈ اینڈ آپریٹڈ بائی اے سنگل اینٹی لائک اے سٹی گورنمنٹ یا لارج یونیورسٹی اینڈ اٹس پرپز از ٹو کنیکٹ ملٹیپل لینڈ. ظاہر بات ہے لینڈ کو ملٹیپل لینڈز کنیکٹ ہو گئے تو وہ ایک لارجر سسٹم بنے گا جس کو ہم لین کہیں گے. ٹھیک ہے. اس کی کیریکٹرسٹکس میں کیا ہوتا ہے؟ سٹی لارج کیمپس اس کی اسپیڈ جو ہے وہ سلو ہوتی ہے. کیونکہ سلو اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ لین کو فاسٹر کرنے کے لیے لین بٹ فاسٹر دین اے وین. ٹھیک ہے. لین کی نسبت اس کی اسپیڈ وہ کہتے ہیں سلو ہوتی ہے لیکن وین کی نسبت یہ کیا نام ہے آگے وین ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپل میں کیا دیتا ہے؟ سٹی وائڈ نیٹورک دیٹ کنیکٹ آل گورنمنٹ بلڈنگز پولیس اسٹیشنز اینڈ فائر ڈپارٹمنٹس کو ہم اس کے کنیکٹ کرتے ہیں. وائڈ ایریا نیٹورک کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وین کنیکٹ ڈیوائسز اکراس اے ویری لارج جیوگرافیکل ایریا اسپیننگ کنٹریز یا ایون کانٹیننٹ. دی انٹرنیٹ از دی موسٹ ویل نون ایگزامپل آف وین. وین آر ٹیپیکلی سلوور اینڈ have more latency than LAN and WAN because the data has no travel over long distances using public communication. ٹھیک ہو گیا. سمپل ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ اس ایگزامپل ہے. وین جو ہے ٹپیکلی سلوور ہوتا ہے کیونکہ اس کا لیٹنسی ریٹ زیادہ ہوتا ہے. لین اینڈ وین جو ہے وہ کہتے ہیں ڈیٹا جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں لانگ ڈسٹینس سے. پبلک کمیونیکیشن لنک ان کا دونوں کام یہ ہوتا ہے لیکن ان کی جو اسپیڈ ہے اس میں فرق آ جاتی ہے. اس کی جو کی کریکٹرسٹکس ہے وہ کیا واسٹ جیوگرافیکل ایریا. یہ بہت بڑے ایریا کو جس کو میں کہہ رہا ہوں پورے صوبے کو کور کرتا ہے. یوزنگ پبلک کمیونیکیشن لائن اینڈ ایز اے لوور اسپیڈ دین لین. لین سے اس کی اسپیڈ کم ہوتی ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے ہمارے گھروں میں جو نیٹ ورک آ رہا ہے انٹرنیٹ کی اسپیڈ آ رہی ہے وہ ہمیں زیادہ فاسٹ چاہیے نہیں. تو ہم اگر پورے نیٹ ورک کو دیکھیں گے تو اس کی اسپیڈ کا امپیکٹ آلریڈی پڑے گا. وہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے. ایگزامپل جو ہے وہ کیا ہے؟ لارج ملٹی نیشنل کارپوریشن ہو سکتی ہے دیٹ کنیکٹ جو کہ کنیکٹ کرتی ہے ہارڈ ویئر کو ہیڈ کوارٹرز کو نیو یارک کے اینڈ آفس بیسز ان لندن اینڈ ٹوکیو. ٹھیک ہے نا. وہی بات کہ سی ٹو ایون کے اس فارم میں وہ کنٹری ٹو کنٹری لے گیا. ٹھیک. دس از ڈن بائی تھرو وین کے تھرو. اب مجھے یہ بتائیں یہ لین وین اور وین کا جو ٹاپک ہے اس میں کسی کا کوئی کوشچن ہو یا کوئی سمجھ نہ آیا ہو کائنڈلی وہ بتائیں نا. جو لیٹنسی ہے نا بیسیکلی وہ اسی طرح سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو مزید کے ٹائم ہم جو لیتے ہیں ڈیٹا پیکٹس کو ٹریول کرنے کے لیے سورس سے لے کر ڈیسٹینیشن تک اس کے پورے نیٹ ورک کے اندر. اب کیا ہوتا ہے اس کو میئر کرنا ہوتا ہے ہم نے بھائی یہ کتنا اس نے ڈیلے لیا. میں نے جس کو کہا نا فریکوینسی ٹائم اس کو کتنا وہ ٹائم لیا اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو وہ جو ٹائم ہے اس کا سمپل ٹائم ہے اگر ہم اس کو سمجھیں. اس ٹائم جو ہے جس میں آپ سینڈ کرتے ہیں ریکویسٹ کو سرور طرف اور وہ ریسیو کرتا ہے رسپانس کو ہم اس کا لیٹنسی ریٹ کہتے ہیں یا ٹائم کہتے ہیں. تو لیٹنسی ہے نا اس کو آپ کو میں نے ایکسپلین کر دیا کہ ٹائم پیریڈ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ ٹرانسفر ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا. کلیئر ہے. نہیں پن کمانڈ میں نے بتایا نا جب آپ یہ جو نیٹ ورک ہے نیٹ ورک میں آپ یہ جو سسکو پیکٹ ٹریسر اگر آپ یوز کریں یا یہ جو اگر آپ وائر شارک ہم یوز کریں ٹھیک ہے اس میں آ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ آئی ایڈریس ہے. ٹھیک ہے. یہ پن ہم نے کیا وہ میں آتا تھا میں نے صبح اس کو یوز کیا. اس میں آتا تھا اگر آپ پن یہ ٹائم ڈیٹے کو ٹریول کرنے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ Google.com کہتے ہیں نا آپ کچھ سرچ کرتے ہیں اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ اتنا ٹائم ڈیوریشن لیا آپ کو یہ ریزلٹ سمجھ آئیے. کلیئر ہوا ہے اب آپ کو. وہ اس کا ٹائم ڈیوریشن آ رہا ہوتا ہے وہ یہ آ رہا ہوتا ہے کہ اتنا ڈیلے لیا وہ اس کا لیٹنسی ریٹ. اب یہ جو لو لیٹنسی سے مراد اس کا کیا ہے کنیکشن آپ کا صحیح ہے لیکن جو اس کا ریزلٹ دینے میں ہے کہ آپ نے کلائنٹ جو کہ آپ کو گوگل تھا آپ نے اس کو کیا اور سرور نے جتنی دیر میں آپ کو ریکویسٹ کی وہ جو اس کا ٹائم ہے اس کو ہم کیا کہیں گے اس کی لیٹنسی کہیں گے. کلاسیفیکیشن میں ہمارے پاس کون کون سے آ جائے گا پیئر ٹو پیئر سرور بیسڈ کلائنٹ بیسڈ اور ان کے رول جن میں ہم نیٹ ورک کو کلاسیفائی کیا ہوتا ہے. پیئر ٹو پیئر کیا ہوتا ہے؟ پیئر ٹو
peer سے مراد peer network all computers are considered equal. ٹھیک ہے, equal سے مراد آپ کا کیا ہے, اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر مزید. each computer control its own information and is capable of function as either a client یا server depending upon the requirement. Peer-to-peer network are inexpensive and easy to install. They are popular as home network and for use in small companies. ٹھیک ہو گیا. پیئر ٹو پیئر نیٹورک کیا ہوتا ہے کہ یہ اس میں نا تمام کمپیوٹرز اکولی کنسیڈر ہوتے ہیں. آپ کو ایک اچھی ایگزامپل دوں, ہماری یونیورسٹیز کے لیب کے اندر جو ہمارے کمپیوٹر ایک دوسرے سے لنک اپ ہوتے ہیں وہ کس چیز سے ہوتے ہیں, پیئر ٹو پیئر ہوتے ہیں. ایک کمپیوٹر اس کے ساتھ دوسرا لنک اپ ہے, تیسرا ان کے اندر سارا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو وہ کہہ رہے ہیں ایچ کمپیوٹر اس کی جو انفارمیشن ہے اور کیبلنگ فنکشن ہے وہ اون خود ہی کرتا ہے. کہ اس کے علیحدہ کیبل ہے, اس کے علیحدہ نیٹورک جا رہا ہے, لیکن وہ کنیکٹ جو ہو رہے ہیں وہ ایک ہی سے ہو رہا ہے, ڈیوائس سے ہو رہا ہے. اچھا اس کے بعد انیکسپینسو ہے. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے, ایک آپ نے نیٹ ورک لیا, اس کو علیحدہ سے نیٹ ورک کے ساتھ کر دیا اور اس کو انسٹال کر دیا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر نیٹ ورک آپ کا جو انٹرنیٹ ہے وہ چلنا چاہیے. یہ پاپولر ہے ہوم نیٹ ورک یا اینڈ فار یوز ان اسمال کمپنی. ہوم نیٹ ورک یا جیسے لیب کے اندر بتا رہا ہوں اور اسمال کمپنیز کے اندر یہ موسٹ آپریٹنگ سسٹم کم بلڈ ان پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک کیپیبلٹی. وہ کہتے ہیں زیادہ تر آپریٹنگ سسٹم کے اندر یہ ہمیں نہیں کرنا پڑتا, بلڈ ان کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میکسیمم نمبر آف peer that can operate on a peer-to-peer network is 10. مطلب کہ میکسیمم نمبر جو ہم کر سکتے ہیں نیٹورک کو پیئر کرنے کے لیے وہ 10 ہے. each peer share resources and allow other open to access. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ہر پیئر کے اندر نا ریسورسز ہوتے ہیں اور وہ الاؤ کرتا ہے کہ وہ اس کو ایکسیس کر سکے. پیئر ٹو پیئر نیٹورک جو ہے وہ بیکم ڈیفیکلٹ ٹو مینیج when more security is needed. جب زیادہ سیکیورٹی ہمیں چاہیے تو اس کو ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ 10 نیٹورک کے آپس میں جوائن ہونا, ان کو لیول کوئی سیکیورٹی ایشو آیا تو ہمیں وہ کیا نام ہے اس کو ڈیفیکلٹی فیل ہوتی ہے کہ ہم اس کو مینیج کریں. when more security is needed to resolve the peer control their security by password protecting shares. پھر ہم اس کو کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں, پاسورڈ کو رکھتے ہیں تاکہ وہ ان کے جو شیئرز ہیں وہ پروٹیکٹ رہیں, جو انفارمیشن آپس میں شیئر کر رہے ہیں, یہ جو بھی چیز شیئر ہو وہ پروٹیکٹ. شیئرز کین بی ڈاکومنٹ, شیئر آپ کو پتہ ہے وہ ڈاکومنٹ ہو سکتے ہیں, فولڈرز ہو سکتے ہیں, پرنٹنگ پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں, ادر ریسورسز ہو سکتے ہیں جن کو کرتا ہے کمپیوٹر اپنے کمپیوٹر کے اوپر. پیئر ٹو پیئر نیٹورک کی مثال کیا ہے, ایک پرنٹر ہے, دیکھ رہے ہیں یہ کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر سے تیسرے کمپیوٹر, یہ ساری یہ جو اگر آپ وائر چیک کریں تو وائر ایک ہی جا رہی ہے سارے کمپیوٹر سے کنیکٹ ہو رہی ہے, تو یہ اسی ایک پیئر ٹو پیئر سسٹم کی ایگزامپل ہے. سرور بیسڈ جو نیٹورک ہے وہ ہمیں آفر کرتا ہے سینٹرلائز کنٹرول اینڈ ڈیزائن فار سیکیور آپریشن. ٹھیک ہے, سرور بیسڈ نیٹورک ہے وہ ہمیں سینٹرلائز کنٹرول آفر کرتا ہے اور ڈیزائن ہوتا ہے کس چیز کے لیے, سیکیور آپریشنز کے لیے. ان سرور بیسڈ نیٹورک ڈیڈیکیٹڈ سرور کنٹرول دی نیٹورک. سرور بیسڈ نیٹورک کے اندر ایک ڈیڈیکیٹڈ سرور ہوتا ہے جو کہ نیٹورک کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. یہ ہم پچھلے بھی ڈسکس کرتے ہیں, یہ مزید آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جائے گا. ڈیڈیکیٹڈ سرور آپ کہتے ہیں, ڈیڈیکیٹڈ سرور سروسز دی نیٹورک بائی اسٹورنگ ڈیٹا ایپلیکیشن ریسورسز آلسو پرووائڈ ایکسیس ٹو ریسورسز ریکوائرڈ بائی دی کلاؤڈ. ٹھیک ہو گئی, ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ سرور کیا ہوتا ہے, کہ بیسیکلی ان ساری چیزوں کی ڈیٹا کی ایپلیکیشن کی ریسورسز کی آپ کو آپ سے آپ کے جو کلائنٹ ہے وہ یعنی جو آپ کی سیکیورٹی ڈالتے ہیں وہ آپ کو اس کی ایکسیس پرووائڈ. These servers can also control the network security from one centralized location یا share it with other specially configured server. کہتا ہے یہ سرور جو ہے یہ کنٹرول ہوتا ہے نیٹورک سیکیورٹی, can also control the network security. نیٹورک سیکیورٹی کو بھی کنٹرول کرتا ہے ایک سینٹرلائزڈ لوکیشن پر سے یا شیئر کرتا ہے ادر اسپیسیفکلی ان کے لیے ان کے ساتھ جو کہ اس کے کنفیگرڈ سرور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ سرور بیس کا کلاسیفیکیشن ہے کمپوننٹ. سرور بیس میں اور کیا, سرور بیس نیٹورک آفر سینٹرلائز کنٹرول ایز ڈیزائن فار سیکیور ایپلیکیشن. یہ ہم پیچھے کر رہے ہیں کہ بھائی جو سرور ہے وہ سینٹرلائز کنٹرول رکھتا ہے اور ڈیزائن کیا سیکیور ایپلیکیشن کے, اور جو سرور بیس ہے وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سرور اس کو کنٹرول کرتا ہے نیٹورک کو. یہ ایک سرور ہے. ٹھیک ہے, سرور بیس ماڈل میں کہ یہ سرور ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کی تین کیا ہے
کیا نام ہے کلائنٹس ہیں. یہ یعنی دیکھ لیں کہ ایک ہی اس کے ساتھ لنک اپ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے جو مس ہو گیا تھا وہ کہتے ہیں کلائنٹ بیسڈ. اب دیکھیں کلائنٹ بیسڈ کا کلائنٹ بیسڈ نیٹورک جو ہے سرور ہے وہ پروسیس کرتے ہیں ریکویسٹ کو. سرور کا ہم نے فینومینا سمجھ لیا کہ وہ کلائنٹ کی انفارمیشن لے کو آگے پروسیس کرتا ہے. جبکہ کلائنٹ بیسڈ کا نیٹورک ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں سرور کے پروسیس کرتے ہیں ریکویسٹ کو جو کہ کلائنٹ سے آتی ہے اینڈ ریٹرن جسٹ ریزلٹ. وہ کیا کرتے ہیں اس کو صرف ریزلٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں. These network take advantage of powerful processing capabilities of both the client and server. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اس کے اندر بہت کیپیبلٹیز ہوتی ہیں اور یہ نیٹورک کے ایڈوانٹیج لے رہے ہوتے ہیں کلائنٹ اور سرور کے. اپلیکیشن سرور اینڈ کمیونیکیشن سرور آر دی ایگزامپل آف کلائنٹ بیسڈ نیٹورک. اس کے آگے پیچھے یہ ہم پیچھے ڈسکس کر رہے ہیں. کلائنٹ بیسڈ نیٹورک جو ہے وہ کیا ہے ڈائریکٹری آپ کے سرور سیز ہوتے ہیں سرور کے اوپر. ٹھیک ہے. کلائنٹ اور اس میں ہمارے پاس میل سرور آ جاتا ہے, اپلیکیشن سرور آ جاتا ہے, فائل اینڈ پیج سرور آ جاتا ہے, یہ پرنٹ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس. یہ کلائنٹس ہیں اور یہ سرور ہے. ٹھیک ہے. جو ہم پڑھے جو کلائنٹ سرور آج کے آپ کو کمپیوٹر جسے آپ ایکسیس کرتے پیچھے سے یہ جو کل ایک سوال پوچھ رہے تھے اس کا یہ ایک آنسر ہے کہ بھائی آپ کا جو سرور ہے وہ کیا مثلا ایک سے جوائن ہوتا ہے. شاید میں ہمیں اسٹوڈنٹ نے پوچھا تو یہ دیکھ لیں کہ بھائی یہ سرور کی ڈائریکٹری سروس ہے. آگے یہ سرور بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اپلیکیشن سرور رہتا ہے, فائل اینڈ پرنٹ سرور رہتا ہے, پرنٹر اور یہ آپ کے کلائنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اب آپ کو مزید اور زیادہ کلیئر ہو گیا ہوگا. یہ ہمارا یہاں ٹاپک جو لین مین کلائنٹ سرور. ٹھیک ہے. کلائنٹ اور سرور بیسڈ کیا ہوتا ہے یہ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہو گیا. نیٹورک جو ہے وہ کنسسٹ ہوتا ہے ٹو یا مور اینٹیز کے اوپر. ٹھیک ہے. شیئر ریسورس انفارمیشن. کمپیوٹر نیٹورک جو ہے وہ ٹو یا مور کمپیوٹرز پہ کنسسٹ ہوتا ہے جو کہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور اپنے ایبل ہوتے ہیں, اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ کمیونیکیٹ کر سکیں. بیسک پرپز جو ہے نیٹورک کا وہ کیا ہوتا ہے انیبل کرنا افیکٹو کمیونیکیشن کو, ریسورسز شیئر کرنا, فیسیلیٹیٹ کرنا, سینٹرلائز مینجمنٹ ڈیٹا کی. ٹھیک ہے. نیٹورک جو ہے وہ کلاسیفائڈ ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر جیوگرافیکل باؤنڈریز کمپوننٹ رول کے اکارڈنگ. تو یہ بیسیکلی اس کی سمری ہو گئی. یا ہمارا یہ جو بیسک نیٹورک کا جو ٹاپک ہے کمپلیٹ ہو گیا. اب یہاں کسی کا کوئی کوشچن ہے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پہلے وہ ڈسکس کریں. ہمارا ہے انٹروڈکشن ٹو نیٹورک سیکورٹی پروٹوکول. ہم نے نیٹورک کو ڈسکس کر لیا. ٹھیک ہے. اب جو فردر ہم نے ڈسکس کرنے ہیں وہ کیا کرنا ہے پروٹوکولز کو ڈسکس کرنا ہے کہ نیٹورک کے اوپر کون سے پروٹوکول یعنی کام کرتے ہیں اور کن کن کو ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح بات ہے. نیٹورک کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو پروٹوکول جو اس کے بعد وہ آئی پی ایڈریس سب نیٹ اور اس کے بعد او ایس ایل یہ سارے ٹاپک اس کے اندر آپ کے آ جاتے ہیں. نیٹورک سیکورٹی پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ بھی وہی بات آتی ہے کہ کانفیڈینشیلٹی کو, اویلیبلٹی کو, انٹیگریٹی کو مینٹین کرتے ہیں. اس کا بیسیکلی یہ پرپز ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا کو پروٹیکٹ لحاظ کر کے اور مختلف نیٹورک سیکورٹی پروٹوکول اینڈ دیئر امپورٹنس. نیٹورک سیکورٹی پروٹوکول آر اسینشیل فار پروٹیکٹنگ ڈیٹا انٹیگریٹی کانفیڈینشیلٹی اینڈ اویلیبلٹی ان ڈفرینٹ کمیونیکیشن. ہماری جتنی بھی بات چیت ہوتی ہے ڈفرینٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے ان کے درمیان یہ ڈیٹا کی انٹیگریٹی کو, کنفیڈینشیلٹی کو اور اویلیبلٹی کو کیا کرتے ہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں ہمارے اوور آل ڈیجیٹل کمیونیکیشن میں. ٹھیک ہو گیا. دے اسٹیبلش رول فار سیکیور ٹرانسمیشن اکراس نیٹورک. اب ہم نے بات کی کہ کلائنٹ سرور کی ڈیٹا کی اوور آل ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی. لیکن ڈیٹا جو ہے اس کو سیکیور بھی کرنا ہے, اس کو سیکیور ٹرانسمیشن کے تھرو پاس کرنا ہے نیٹورک کے تھرو اور اسٹیبلش کرنا ہے رولز سیٹ اس کا میڈیم. اس کے لیے ہم نے یہ ڈفرینٹ پروٹوکولز بنائے ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں ڈیلی لائف میں تاکہ جو ہمارا ڈیٹا ہے اور ہمارا جو انٹرنیٹ کا جو ٹریفک ہے وہ سیکیور ہو سکے. پروٹوکولز کیا ہیں اس میں سے کی سیکیورٹی پروٹوکول میں ہمارے پاس جو پہلا آتا ہے وہ آتا ہے سیکیور ساکٹ لیئر جس کو آپ ایس ایس ایل یا ٹی ایل ایس کہتے ہیں. ایس ایس ایل اور ٹی ایل ایس بیسیکلی کیا کام کرتے ہیں آپ کے پروٹوکول جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے گئے سیکیور کمیونیکیشن کے لیے نیٹورک کے اوپر. ٹھیک ہے. میں نے بتایا تھا یہ پہلے میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ جب آپ ہوسٹنگ لیتے ہیں ویب سائٹ کی تو وہ اس پہ ایک آپ کو ایس ایس ایل سرٹیفکیٹ دیتے ہیں جو آپ اپنی ویب سائٹ پہ کیا نام ہے انسٹال کرتے ہیں. وہ بیسیکلی کس پرپز کے لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ سیکیور کمیونیکیشن کر سکیں نیٹورک کے تھرو. اب یہ جو ایگزامپل دی ہے ایچ ٹی ٹی پی کی, ایچ ٹی ٹی پی ایس کی. ٹھیک ہے. یہی بات ہے جو کوئی بھی جب آپ کے انتھورائزڈ ایکسیس آئے گی کوئی بھی ایسا لنک جو آپ کلک کریں گے وہ فوراً اس پہ کہہ دے گا کہ بھائی یہ کنیکشن از ناٹ سیکیور. ٹھیک ہے. یہ ایچ ٹی ٹی پی ہے لہٰذا یہ سیکیور کنیکشن نہیں ہے. وہ آپ کو اس کے لیے اویئر کر دیتا ہے ریڈ
الرٹ بتا دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسیکلی کیا ہے, میں انسیکیور میڈیا HTTP کو ہم سیکیور کرتے ہیں کس چیز کے تھرو, آپ کے ٹرانسپورٹ سیکورٹی لیئر کے تھرو اور SSL لیئر کے تھرو, تاکہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر سیکیور کمیونیکیشن کر سکیں. سیکنڈ جو آپ کے پاس آتا ہے وہ آتا ہے انٹرنیٹ پروٹوکول سیکیورٹی, جس کو ہم IPsec کہتے ہیں. یہ کس لیے پروٹوکول یوز ہوتا ہے, سوٹ فار پروٹوکول فار سیکیورنگ IP کمیونیکیشن. IP ایڈریسز کے تھرو جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے. یہ ڈیوائس ہے, اس کا ڈفرینٹ IP ایڈریس ہے. جو میرا لیپ ٹاپ ہے اس کا نیٹ ورک کے تھرو ڈفرینٹ IP ایڈریس ہے, ٹھیک ہے. آپ جو نیٹ ورک وہ کر رہے ہیں اس کا, یہ جو IP ایڈریسز کے تھرو جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے ایک نیٹ ورک کے تھرو دوسرے نیٹ ورک کے تھرو, جو پروٹوکول یوز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ پروٹوکول سیکیورٹی, جس کو ہم IPsec. یہ اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ یہ دو پروٹوکول ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس پروٹوکول ہے وہ ہے SSH, جس کو ہم کہتے ہیں سیکیور شیل. بیسیکلی پروٹوکول کیا ہے, جو کہ سیکیور کرتا ہے آپ کے ریموٹ لاگنس کو ادر نیٹورک, جو بھی آپ جتنے بھی لاگنس کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر ریموٹلی, ٹھیک ہے. یہ پروٹوکول ان دیکھتا ہے اور جو آپ جتنے بھی سروسز کو ایکسس کرتے ہیں نیٹ ورک کے اوپر, یہ ان کو سیکیور کرنے کا پروٹوکول ہے. فورتھ جو ہے ہائپر ٹرسٹ ٹرانسفر پروٹوکول, HTTP سیکیور ورژن ہے. HTTP کا تاکہ آپ ویب براؤزنگ, ٹھیک ہے نا, ویب براؤزنگ کے لیے جو سیکیور ہے وہ یہ ہے HTTP ہے, ٹھیک ہے. اور جو اس کا انسیکیور ہے وہ HTTP ہے. کربروز پروٹوکول, اب دیکھیں کرپٹوگرافی کے لیے بھی پروٹوکول بنا ہوا ہے, اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں, کربروز. کربروز کیا ہے, نیٹ ورک اتھینٹیکیشن پروٹوکول ہے, جس کو ہم استعمال کرتے ہیں سیکریٹ کی کرپٹوگرافی کے اندر. سیکریٹ کی کرپٹوگرافی ہم پڑھ چکے ہیں کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جو آپ کے کیا نام ہے, ہم نے ڈسکس کیا تھا, پبلک ہوتی ہے اور پرائیویٹ ہوتی ہے, جس کو ہم ایسیمیٹرک کہتے ہیں, اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا, اس آپ کو سیکریٹ کی بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو نیٹ ورک اتھینٹیکیشن کا جو پروٹوکول یوز ہوتا ہے وہ ہم کربروز کا یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سمپل نیٹ ورک مینجمنٹ پروٹوکول ورژن 3 SNMPv3. یہ کیا یوز ہوتا ہے, انہانس نیٹ ورک مینجمنٹ, نیٹ ورک مینجمنٹ کا پروٹوکول ہے, اس کو انہانس. VPN آپ ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں, اس کے بعد یہ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک پروٹوکول. یہ پروٹوکول کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے, سیکیور کمیونیکیشن کے تھرو, جو کہ ہم اوور آل آپ کی پبلک نیٹ ورک کے اوپر کرتے ہیں. جتنے بھی آپ کی نیٹ ورک کے اوپر کمیونیکیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو سیکیور کرنے کے لیے آپ کا یہ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا نیٹ ورک, اور یہ ہم نے پروٹوکولز کو ڈسکس کرنا تھا. تھینک یو ویری مچ. آپ کو کوئی کوشچن ہو تو کائنڈلی وہ کر لیں, ٹھیک ہے. ہم نے سیکورٹی پروٹوکول کو ڈسکس کرنے سے آگے بڑھا ہے. پھر آگے آپ کا ڈیپ یوز ہم نے کریں گے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایڈریس سب نیٹنگ فائر وال, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک مین آتی ہے ایپلیکیشن فائر وال سیکورٹی, جس میں آپ فائر وال, VPN, اس کے بارے میں ساری چیزیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹاپک آتا ہے IAM, انسیڈنٹ مینجمنٹ اینڈ ڈیزاسٹر ریکوری. یہ ہم نے اگر آپ ذہن میں اورینٹیشن سیشن میں اور شروع کے لیکچر میں ایک لفظ پڑھا تھا IAM. یہ جو مین ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اینٹی وائرس, اینٹی مالویئر سولوشن, یہ ہم پڑھیں گے. ڈیٹا سیکورٹی اینڈ پرائیویسی, کس طرح سے سیکورٹی اور پرائیویسی آپ کی یہ فائر وال, VPNs, یہ ساری چیزیں آ جائیں. IAM, ٹھیک ہے, IAM, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی, کس طرح سے آپ تھریٹ ڈیٹیکشن اینڈ ڈیفینس کر سکتے ہیں. ایک ٹول یوز ہوتا ہے انڈسٹری کے اندر, جس کو ہم کہتے ہیں ڈفرنٹ ٹول یوز ہوتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا سپلنک کو, جو کہ وائڈلی یوز ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا جو ٹول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے IBM Curator, ٹھیک ہے. اس کا ہم تھوڑا سا پہلے اور بھی سمجھیں گے کہ کہاں کہاں یہ یوز ہوتا ہے, اس کی کیپیبلٹیز کیا ہے, اس کا سارا پروسیس کیا ہے. پھر ہم آگے اس کا اوور ویو دیکھیں گے, اس کے ڈیش بورڈ, یہ ساری چیزیں انالیسس کریں گے اور understand کریں گے. IBM Curator is a comprehensive security intelligence platform that offers security information and event management, SIEM and security or automation and response. So basically کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے, اس کے لیے یوز ہوتا ہے SIEM solution میں اور SOAR capability, provide real time visibility into IT infrastructure. اس میں ہم کیا دیکھ سکتے ہیں, real time visibility دیکھ سکتے ہیں آپ کے انفراسٹرکچر میں, helping organization, کس کو organization کے لیے کس چیز کے لیے ہیلپ کرتا ہے, کس چیز کے لیے ہیلپ کرتا ہے. راشد بھائی بتائیں ذرا. چلیں, پرووائڈ کرتے ہیں ہمیں ویزیبلٹی, ریئل ٹائم IT انفراسٹرکچر, اور ہمیں کیا ہو, ہمیں آرگنائزیشن کو ہیلپ کرتا ہے اس چیز کے لیے, کرنے کے لیے, پروٹائز کرنے کے لیے اور ریسپانس کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے سیکورٹی تھریٹس کو.
QRadar کے تھرو ہم کیا کر سکتے ہیں, کلیکٹ کر سکتے ہیں, اینالائز کر سکتے ہیں اور کوریلیٹ کر سکتے ہیں سیکورٹی کے ڈیٹا فرام ویریس ریسورسز, بہت سارے ریسورسز کا تھرو آرگنائزیشن انیبل کر سکتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں پوٹینشیل اٹیکس کو, پولیسیز کو اور بریچز کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کی فیچر QRadar جو ہے ایکٹ کرتا ہے ایز اے سینٹرل ہب فار سیکورٹی انفارمیشن, جیسے ہم بات کی سیمز کا. اس کے تھرو ہم کیا کر سکتے ہیں, کلیکٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو اینڈ ادر سیکورٹی ریلیٹڈ ڈیٹا کو جو کہ فرام اکراس دی IT انوائرمنٹ کے اندر ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہم کر سکتے ہیں سور, یہ کس لیے QRadar آٹومیٹ انسیڈنٹ رسپانس workflow allowing security teams to quickly and efficient address threat. جلدی سے ہم ایڈریس کر سکیں تھریٹ کو, ٹھیک ہے, اور ہمیں یہ الاؤ کرتا ہے سیکورٹی ٹیمز کو کہ ہم اس کو ایفیشینٹلی اس کے ورک فلو کو سمجھ سکیں. یہ کیا کرتا ہے, ریئل ٹائم تھریٹ ڈیٹیکشن, ریئل ٹائم کے اوپر ہم تھریٹ ڈیٹیکشن کر سکتے ہیں. QRadar use advanced analytical and machine learning to identify anomalies and potential security incident in real time. ریئل ٹائم کے اندر ہم نے جو بھی تھریٹ کو اینالائز کرنا ہے اس کے لیے یوز ہوگا. انسیڈنٹ رسپانس, اس کے لیے انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں ہم سیکورٹی انسیڈنٹس کو اور ڈیٹیل لوگس ٹائم لائن کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں رسپانس کے ورک فلو. کمپلائنس رپورٹنگ QRadar include pre-built template for compliance reporting such as PSI, HIPAA and reporting کے لیے GDPR. ان کی رپورٹنگ کے لیے کسی پراپرلی آپ کے پاس اپلیکیبل ہو رہے ہیں. اگر ان کی لا کیس ان میں سے کسی لا کی وائلیشن ہو رہی ہے تو وہ آپ کو رپورٹ کرے گا. QRadar is designed to scale to meet the need of organization of all sorts. تمام ریسورسز کے نیڈس کو ان کی جو یہ اسکیل کرنے کے لیے ان کی نیڈس کو میٹ کرنے کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. QRadar integrated with wide range of security tool and platform include endpoint security solution at intelligence feeds and cloud services. ٹھیک ہے. How QRadar work? Data collection. پہلا اس کا کام کیا ہے, ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا. QRadar collect data from various resources including log flows and network traffic, anomalies and correlation. The platform anomalies and correlate the collected data to identify pattern and relationship. Threat detection. QRadar use analytics and machine learning to detect potential threats and security incidents. Alerting and reporting. QRadar generates alerts, reports based on detected threats, providing security team with actionable information. QRadar automate incident response workflow, allowing security team to quickly address threats and minimize them. Benefits اس کے کیا ہیں? Improve threat visibility. QRadar provide comprehensive view of security landscape, enabling organization to identify threat more effectively. Reduce alert flow. QRadar automate workflow and advanced analytical help reduce the number of false positive and prioritizing most critical alert. Fast incident response. QRadar automate and investigate tool enable security team to respond threat and quickly and efficiently. Compliance کو enhance کرنا, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کے وہ رپورٹ کر سکے فیچرز کو آرگنائزیشن کو مل سکے. Saving QRadar automate capabilities can help reduce and cost of سیکورٹی آپریشن. یہ بیسیکلی سارا آپ کا QRadar کا ورکنگ فینومینا ہے. آئی تھنک سو کہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کائنڈلی وہ کر لیں. سیکورٹی کا فینومینا ہے, سیکورٹی جو ہم کر سکتے ہیں وہ سیم سولوشن ہے کر کے کو اپلائی کر کے کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ آرگنائزیشن ڈفرینٹ ٹولز یوز کرتی ہے. لیکن اب ہم پڑھتے ہیں نا تھوڑا سا IBM کا ڈیش بورڈ دیکھتے ہیں کہ بھائی IBM بیسیکلی کس طرح سے کام کرتا ہے اور ان کے اس کے جو ہے وہ کیا کیا فیچرز ہیں وہ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. IBM یہ دیکھیں, یہ بیسیکلی دیکھ رہے ہیں ایجنٹ, ایتھیکل ریسرچ, ایتھیکل گورننس, سیکورٹی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کلاؤڈ میں IT انفراسٹرکچر, کوانٹم کمپیوٹنگ ریسرچ. ٹھیک ہے. اس کے لیے
اس کے بعد ان کی کلاؤڈ ہیں کہ اس کے لیے، اس کے بعد ان کی جو پیڈ ہے یہ موسٹلی جو پیڈ ہے اس کو بڑی بڑی آرگنائزیشن اپنے پرپز کے لیے یوز کر رہے ہیں. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ابرار بھائی؟ چلیں ٹھیک ہے. اچھا فردر آئی بی ایم کنسلٹنگ، ٹھیک ہے، یہ کنسلٹ مطلب اگر ہم نے ان سے کرنا ہے تو یہ اس کے لیے بیسکلی. اچھا اس کی کیپیبلٹیز اور کیا ہے یہ دیکھتے ہیں. یہ سائبر سیکیورٹی تھی کہ مینیج سیکیورٹی سروسز، سائبر سیکیورٹی اسٹریٹجیز اینڈ رسک سروسز، ٹھیک ہے. ان سروسز یعنی جی آر سی، ٹھیک ہے، رسک کمپلائنس سائبر سیکیورٹی دیٹ پرووائڈ اے سروس اکراس پیپل پروسیس اینڈ ٹیکنالوجی، آٹومیٹ کرتا ہے آپ کے مینیج اینڈ جی آر سی ٹولز کے تھرو، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہم اس کا فردر دیکھتے ہیں کہ یہ فردر اور کن پرپزز کے لیے یوز ہوتا ہے. کنسلٹنگ کے لیے، ہارڈ ویئر ڈیزائن کے لیے. اچھا ڈفرینٹ پارٹنرز ہیں ان کے اس کے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس کا دیکھ لیا. اچھا فردر ہم اس کو اور اس کا ڈیش بورڈ تھیمز کا ڈیش بورڈ شیئر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں گے اس کا ایک اگر آپ پکچر کے تھرو سمجھیں گے کہ یہ کس طرح سے ہیلپ کرتا ہے لوگ کے سورس کاؤنٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. ایونٹ کس طرح سے یوز ہوتے ہیں، ورلڈ سورس اینڈ ڈیسٹینیشن، ٹھیک ہے. اوپر اگر آپ دیکھیں تو میڈیم، ٹھیک ہے، لو، ہائی امپیکٹ، یہ ساری چیزیں یہ دے رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد کیورو ڈاٹ سیم ڈیمو، ٹھیک ہے، اس کی کاپی، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 14,000 پلس اینالسٹ more than 14,000 hours over 3 years to identify false positives. With Curo.Seams, analysts can reduce repetitive manual tasks such as case creation and risk prioritization to focus on critical investigation and remediation efforts. Achha, second جو دیکھیں 90% analysts are 90% reduction in time spent investigation into advanced cyber threats, disturb advanced cyber threats and attacks and respond faster with cutting edge content including native English configuration. اس کے لیے with the open source community there was 60% reduction in the risk of experiencing a significant security breach. Easy to work across all data sources, types and security tools. ٹھیک ہے. فیچرز اس کے فیچر کیا ہے؟ یوزر بیہیویئر انالیٹکس، سگما رولز، نیٹورک تھریٹ انالیٹکس. اچھا اب اس کے ساتھ جو پکچر آ رہی ہے اس کو تھوڑا سا آپ دیکھیں. یہ ویڈیوز اگر چل پڑتی ہے تو اس سے آپ کو مزید تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا کہ اس کا یوزر بیہیویئر کس طرح سے ہے. اچھا اس کے بعد اس کی یوز کیسز دیکھ لیں گے. ایڈوانس 5 different analyst modules used to automatically detect suspicious behavior. اس کے یہ دیکھیں، اس کے یہ دیکھیں should use a user-based یہ ڈیش analytics. بورڈ دکھا رہا ہے کہ بھائی ڈیش بورڈ دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کا یوزر بیہیویئر کا انالیٹک ہے. یہ دیکھیں یہ پراپر اس کو دکھا رہے. اس کی پکچر مزید یہ ہے کہ میں آپ کو جس طرح پلان کی تھی میں آپ کو کل کے سیشن میں بتا دوں گا، لیکن بیسکلی اس کور کے فنومینا میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کرنا تھا کہ یہ تھریٹ ہنٹنگ کے لیے، رینسم ویئر کے لیے، کمپلائنس کے لیے. اچھا اس کے بعد ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اس کے آپ ڈیمو لے کیس اسٹڈیز کی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ریلیٹڈ پروجیکٹ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس کے کیا نام ہے. اچھا فردر ہم چلتے ہیں آپ کے سور پر بھی، یعنی اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ بھائی improves of efficiency. ٹھیک ہے. build optimize your security team decision making process, improve your security operation center efficiency and ensure your incident response process with intelligent automation and solution. اچھا اس کے بعد فیچرز ہیں، پلے بک اس طرح سے دی ہوئی ہیں. 85% client achieve 85% reduction in incident response time. The average remediation time for a client was 5 minutes. ٹھیک ہے. more than 180 built-in privacy regulations. ٹھیک ہے. client history دی ہوئی ہے، ریسورسز دی ہوئی ہیں. تو یہ بیسکلی آپ اس کو مزید ایکسپلور کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس کے سور پر. سر یہ اوپن سورس میں پڑا ہے یا اس کو پرچیز کرنا پڑتا ہے؟ یہ اس کے نا IBM سیکورٹی community edition. Respond to threat, develop and learn from the comfort of your own home with QRadar Community Edition Pack 13.
ڈاؤن لوڈ کریں گے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. اچھا اس میں کیا ہے یہ آپ کو مزید جو آپ نے پوچھا ہے. کمیونٹی ایڈیشن از فلی فیچر فری ورژن آف لو میموری لو EPS اینڈ انکلوڈ 3-month رینیویبل لائسنس. ٹھیک ہو گیا. دس ورژن از لمیٹڈ ٹو 100 ایونٹ پر سیکنڈ 5000 نیٹورک فلوز a minute. سمجھ آئی ہے 4 times but it is based on smaller footprint for non-enterprise use. QRadar Community Edition empowers users, students, security professionals and app developers to learn and experience the latest feature of QRadar 7.5.0 updated package 13. کلیئر ہوا آپ کو. مور ایونٹ کیا ہے QRadar Community Edition 100 کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ برف فلو پر منٹ آپ کو مانیٹر کر کے دے سکتا ہے اور 5000 یہ برف فلو پر منٹ آپ کو مانیٹر کر کے دے سکتا ہے. اور آپ آپس میں آپ کے نیٹ ورک کے اندر اور جو ایڈیشن ہے یہ ٹھیک ہے. اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا چاہیے. مسئلہ اسی چیز کا آتا ہے کہ آپ میں ریکوائرمنٹس نہیں ہوتی اس وجہ سے آپ اس کو نہیں کر سکتے. ریکوائرمنٹس کیا چاہیے کہ منیمم جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے 24 GB ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ڈسک اسپیس کتنی ہونی چاہیے 250 GB ہونی چاہیے. CPU آپ کے جو ہے وہ 4 کور منیمم ہے اور 6 کور ریکمینڈیڈ ہے. ون نیٹورک اڈاپٹر ول یوز دی انٹرنیٹ از ریکوائرڈ ٹو انشور ا پراپر کمیونیکیشن اینڈ فنکشنالٹی. اسٹیٹک IP ایڈریس آر ریکوائرڈ فار QRadar Community Edition. Assigned host name must be fully qualified domain name. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہم اس کو ڈاؤن لوڈ ہے انسٹال کس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ اس نے پراپر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئیے سب پہلے اس کی دی ہوئی ہے. اسی طرح یہ ایڈ لوگ ریسورسز آپ کے اپلیکیشنز. ٹھیک ہے. یہ مانیٹرنگ کس طرح سے ہوگی یہ ویڈیو میں آپ اس کے ایڈٹ کر کے کر سکتے ہیں. یہ اس کے پراپر فیچر کے حوالے سے اور کوشچن آنسر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. کلیئر ہے. آج کے حساب سے یہ آپ کا پریکٹیکل